بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام مالک البہزیہ قالت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقربها۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 464 ہے اور کتاب الفتن کی دوسری فصل جاری ہے۔ حضرت ام مالک بہزیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ فرمایا، فقربہا، تو فتنے کو قریب بتایا، اسے قریب قرار دیا، یعنی یہ بتایا کہ فتنہ بہت قریب ہے۔ قلت یا رسول اللہ من خیر الناس فیہا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون شخص لوگوں میں زیادہ بہتر ہوگا اس فتنے میں، جو فتنہ قریب ہے اس فتنے میں یا اس زمانے میں لوگوں میں بہتر کون ہوگا؟ قال رجل فی معاشیتہ یؤدی حقہا ویعبد ربہ، وہ مرد بہتر ہوگا جو اپنے جانوروں کی دیکھ بھال میں ہوگا، فی معاشیتہ، جو اپنے چوپایوں کی دیکھ بھال میں ہوگا، اس حال میں کہ وہ جانوروں کے حقوق ادا کرے گا، اپنے چوپایوں کے حقوق ادا کرے گا اور اپنے رب کی عبادت کرے گا، تو وہ شخص اس فتنے میں بہتر ہوگا۔ ظاہر ہے جب وہ چوپایوں میں رہے گا، آبادی سے دور رہے گا، تو اس فتنے سے محفوظ رہے گا اور ان چوپایوں کے حقوق ادا کرے گا تو گناہ ادھر سے بھی نہیں ہوگا، اپنے رب کی عبادت کرے گا تو ادھر سے بھی گناہ سے محفوظ رہے گا، تو وہ شخص لوگوں میں بہتر ہوگا۔ وَرَجُلٌ آخذ برأس فرسہ یخیف العدو ویخوفونہ، اور وہ مرد بہتر ہوگا جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوگا۔ یہاں سر پکڑنا کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے گھوڑے پر سوار ہوگا اور اسے اپنے قابو میں رکھے گا۔ یخیف العدو، اس حال میں کہ وہ دشمن کو خوف دلا رہا ہوگا، ویخوفونہ، اور دشمن اسے خوف دلا رہے ہوں گے، مطلب وہ محاذ پر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ درون خانہ حالات بہت بگڑے ہوتے ہیں، لیکن جو فوجیں محاذ پر ہوتی ہیں انہیں اس سے سروکار نہیں ہوتا ہے، سمجھ ہے نا؟ کسی بھی ملک میں دیکھیے، حکومت میں دیکھیے، اندر کیسی کیسی لڑائیاں، فتنے، فساد سب ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو محاذ پر رہتے ہیں ان کی نظر اپنے دشمن پر ہوتی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ان کو۔ تو وہ شخص بہتر ہوگا جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوگا، مطلب اپنے گھوڑے پر سوار ہوگا، اسے اپنے قابو میں رکھے گا، وہ دشمن کو خوف دلا رہا ہوگا اور دشمن اسے خوف دلا رہے ہوں گے، وہ آمنا سامنا ہوگا، ہر ایک دوسرے کے بارے میں دیکھ رہا ہوگا کیا کیسی حرکتیں کیا کر رہے ہیں، تو یہ اس فتنے میں بہتر ہوں گے۔ دونوں کا حاصل کیا ہے کہ اپنے فرائض کو ادا کریں اور آبادی سے دور رہیں۔ جو چوپایوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آبادی سے دور رہے گا، یہ محاذ پر رہے گا، وہ بھی آبادی سے دور رہے گا، تو فتنے میں جو آبادی سے دور رہے گا اور جو اس کے اپنے فرائض ہیں اسے ادا کرتا رہے گا، وہ شخص فتنے میں بہتر ہوگا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنة تستنزف العرب، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، تستنزف العرب، یعنی پورے عرب کو محیط ہوگا، اسے گھیر لے گا۔ قتلاہا فی النار، اس فتنے میں جو مارے جائیں گے، جو قتل کیے جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔
اب یہ ہے کہ جو مارے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ فتنے میں جب مارے جائیں گے تو اس میں مبتلا ہوں گے، تو فتنہ ہی ایسا بھیانک ہوگا کہ ہر شخص اپنا غلبہ چاہے گا، حق کی پرواہ کسی کو نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اس فتنے میں مارے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، اس فتنے میں زبان تلوار کی دھار سے زیادہ سخت ہوگی۔ من وقع السیف، تلوار کی جو دھار ہوتی ہے، جو ضرب ہوتی ہے، اس سے زیادہ سخت زبان ہوگی۔ یعنی زبان دراز کرنا، کسی کو تانا دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ ایک عام بات ہو جائے گی، سمجھ رہے نا؟ تو زبان دراز کرنا اس فتنے میں یہ زیادہ سخت ہوگا تلوار کی دھار سے یا تلوار کی ضرب سے۔ تو زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے بہت اہم ہوتا ہے۔ چند باتیں کہہ کر کے ایسا فتنہ بھڑک اٹھتا ہے کہ پھر قابو میں نہیں آتا، تو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ نکلتی نہیں ہے۔ اور تلواروں کا حال کیا ہے کہ وقتی طور پر بے نیام ہوئی بھی تو پھر جلدی وہ نیام میں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن اس کا اثر، اسی لیے کہا نا کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم جو ہے بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں بھرتے نہیں ہیں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ، ان قریب ایسا بڑا فتنہ ہوگا جو بہرا ہوگا، سما، اور بکما گونگا ہوگا، عمیاء اندھا ہوگا، یعنی ان قریب اندھا، گونگا، بہرا سخت فتنہ ہوگا۔ من اشرف لہا استشرفت لہو، جس نے اسے جھانک کر دیکھا، من اشرف لہا، جس نے اس کے لیے گردن اٹھائی، ادھر دیکھا، استشرفت لہو، وہ فتنہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ استشرفت لہو، فتنہ اس کو جذب کر لے گا، کھینچ لے گا۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ، اور اس فتنے میں زبان دراز کرنا یہ تلوار کی دھار کی طرح سے ہوگا، تلوار کی ضرب کی طرح سے ہوگا۔ تو یہاں فتنے کی جو صفت بیان کی گئی، سما، بکما، عمیہ، یہ اس کی شدت کو بتانے کے لیے ہے۔ جیسے یہ کلمہ پہلے بھی آ چکا تھا کہ جب کوئی ایسا شخص آ جائے، اسے جس کام پر لگا دیا گیا وہ کام کرتا رہے گا، جب وہ سنے گا نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے دیکھے گا نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو کرتا ہی رہے گا اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ جیسے مشین ہوتی ہے، چالو کر دی جائے تو جو اس کا کام ہے وہ کام ہوتا رہے گا، اب چاہے کوئی چیخے کوئی چلائے کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اس طرح سے وہ بھیانک فتنہ ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا، کننا قعودا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتن فاکثر فی ذکرها، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نے فتنوں کا تذکرہ کیا، فاکثر فی ذکرها، تو اس کا تذکرہ خوب زیادہ کیا، یعنی فتنوں کا بیان کیا تو خوب اس کا تذکرہ کیا۔ حتی ذکر فتنۃ الاحلاس، یہاں تک کہ حضور نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا۔ اب فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ تو جس طرح سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا فتنہ احلاس کیا ہے، ایسے سامعین کو سمجھ میں نہیں آیا کیا چیز ہے۔ قال قائل، تو سامعین میں ایک کہنے والے نے کہا، ایک پوچھنے والے نے پوچھا، وما فتنۃ الاحلاس، کہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ قال ہی حرب
وحرب، ہیا حرب وحرب، حرب یہ بھاگنا ہے، یعنی اس قدر جنگیں ہوں گی کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے خوف کی وجہ سے، تو یہ بھاگنا ہے۔ وہ حرب اور لوٹ ہے، قتل و غارت گری ہے، یعنی اس قدر لوٹ لینا کہ اس کے پاس کوئی چیز باقی ہی نہ بچے، تو یہ حرب اور حرب ہے، یہ دونوں جو ہے تینوں پہ زبر، یہ دونوں کلمے میں دشمنی کی وجہ سے، جب باہم لڑائی کی وجہ سے بعض کا بعض سے بھاگنا ہوگا اور ایک کا دوسرے کا مال لوٹ لینا ہوگا، اس طرح سے کچھ باقی نہ چھوڑے، یہ فتنہ احلاس۔ تو گویا یہ فتنہ جب ہوگا، یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ احلاس یہ وہی ٹاٹ والے معنی میں ہوتا ہے جو پہلے گزر چکا ہے، تو وہ جہاں بچھا دیا جاتا ہے وہ پڑا رہتا ہے، ہٹایا نہیں جاتا ہے، اس کو اس کے اوپر کی چیز کا تبدیل کرتے رہتے ہیں بوسیدہ پرانی ہونے پر، اور جو نیچے بچھا دیا بچھائی ہے ویسے ہی، تو جیسے وہ جہاں پڑا ہے پڑا رہتا ہے، ایسے ہی فتنہ ہوگا کہ جب شروع ہو جائے گا تو چلتا ہی رہے گا، یہ تو قتل و غارت گری خوب ہوگی اور ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے لوگ۔ ثم فتنۃ السراء، پھر فتنہ سرا ہوگا۔ فتنہ سرا کیا ہے؟ سرا میں خوشی کا معنی ہوتا ہے نا، مطلب ایسا فتنہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے دشمن بہت خوش ہوں گے، یعنی مسلمان تباہ و برباد ہوں گے، ہلاکت کے دہانے پر پہنچیں گے، جو دشمنان اسلام ہے وہ بہت خوش ہوں گے، وہ فتنہ سرا ہے۔ دخنها من تحت قدم رجل من اہل بیتی، اس کا فساد، یہ فتنہ سرا اس کا فساد ہوگا، اس کا فساد میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگا، یزعم انہ منی، جو یہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، میرے طریقے پر ہے، ولیس منی، حالانکہ یہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہوگا وہ۔ انما اولیائی المتقون، میرے اولیاء، میرے دوست تو پرہیزگار ہی ہیں، یعنی جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہی میرے دوست ہیں، وہی میرے ولی ہیں۔ ثم یسترح الناس علی رجل کاورق علی ضلع، پھر فتنہ جب پھیل جائے گا، اختلاف انتشار ہو جائے گا، تو پھر لوگ صلح کر لیں گے ایک ایسے مرد پر کہ وہ مرد کیسا ہوگا؟ علی رجل کا وارکن علی ضلع، وارکن را پر زیر واو پر زبر، وارکن اس کا معنی ہوتا ہے سورین، یعنی گوشت کا لتھڑا بڑا سا، اور ضلعون کا معنی ہوتا ہے پہلو کی ہڈی، پسلی کہتے ہیں جسے، تو وہ شخص کیسا ہوگا؟ کا وارکن علی ضلع، جیسے پسلی پر سورین ہو، پسلیوں کی جو ہڈیاں ہیں پتلی پتلی ہوتی ہیں، سورین کا حصہ بھاری بھرکم ہوتا ہے، اس پر وہ سٹ ہی نہیں ہوگا، سن رہے نا؟ تو گویا ایسے شخص پر صلح کر لیں گے جس کا کوئی حال درست نہیں ہوگا، جیسے یہ چیز ایسے اگر رکھی جائے تو سیٹ نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، تو ایسے وہ شخص ہوگا گویا اس کا حال ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی نظم نہیں ہوگا، کوئی ضبط نہیں ہوگا، اسے کوئی تجربہ نہیں ہوگا، عقل نہیں ہوگی، اس پر لوگ صلح کر لیں گے۔ ثم فتنۃ الدہیماء، پھر سیاہ فتنہ ہوگا، پھر سیاہ فتنہ ہوگا، لا تدع احدا من هذه الامہ الا لطمته لطمۃ، پھر اس کے بعد جو سیاہ فتنہ ہوگا وہ اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اسے ایک تماچا لگا دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ہر کسی تک یہ فتنہ پہنچ جائے گا اور ہر کوئی اس سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوگا، تو یہ فتنہ اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اسے ایک تماچا لگا دے گا۔ فَإِذَا قِيلَ انقضت تمادت، تو جب کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، فتنہ گزر گیا، تمادت اور پھیل جائے گا وہ، جب کہا جائے گا فتنہ ختم ہو گیا، یعنی ایک طرف لگے گا کہ اب فتنہ چلا گیا، اس کا اثر نہیں معلوم ہو رہا، فوراً ہی معلوم ہوگا اسے دیکھو پھیل گیا، کوئی اور عام ہو چکا ہے۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا، اس فتنے میں مرد صبح کو مومن ہوگا،
ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہوگا۔ حتیٰ یسیر الناس الی فسطاطین، یہاں تک کہ لوگ دو خیموں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ فسطاط قبیلے کہہ سکتے ہیں، خیموں کہہ سکتے ہیں، گروہ اور جماعت کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ لوگ دو خیموں کی طرف لوٹ جائیں گے، دو فرقوں میں بڑھ جائیں گے، دو جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں نفاق نہیں ہوگا، اور ایک نفاق کا خیمہ ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ فسطاطین کے بیان کے لیے لائیں گے، کہیں فسطاط ایمان تو مجرور ہو جائے گا، یا ایک احدہما فسطاط ایمان تو مرفوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں نفاق نہیں ہوگا، اور ایک نفاق کا خیمہ ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، تو جب وہ وقت آ جائے، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب وہ ہو جائے، یعنی لوگ دو فرقوں میں بڑھ جائیں، دو جماعتوں میں بڑھ جائیں، تو اب دجال کا انتظار کرو، اسی دن یا اس کے اگلے دن، مطلب اس کے بعد دجال کا خروج بالکل قریب ہوگا۔ تو اس پوری بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو فتنہ دہیمہ کی خبر دی گئی ہے، یہ فتنہ دہیمہ قرب قیامت ہوگا، اور آج جو اس سے پہلے فتنے بیان کیے گئے وہ درجہ بدرجہ اس سے پہلے ہی ہوں گے۔ جب فتنہ دہیمہ ہو جائے گا تو اب اس میں دو فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ایمان اور نفاق کا مسئلہ سامنے آئے گا، پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے، بربادی ہے عرب کے لیے اس شر کے سبب سے جو قریب آ چکا ہے۔ یہ حدیث پہلے آ چکی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں نا۔ قد افلح من کف یدہ، وہ شخص فلاح یاب ہو گیا جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، یعنی جب وہ فتنہ آئے گا جس سے عرب کی ہلاکت ہوگی تو اس میں جو اپنا ہاتھ روکے رہے گا وہی فلاح یاب ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اس مضمون کی حدیث گزر چکی ہے کہ آدمی اپنے تیر کو توڑ دے، اپنی کمانوں کو توڑ دے، اپنے تلوار کو کند کر دے، اور اس کے بعد گھر میں بیٹھ رہے، پھر بھی لوگ آ جائے تو اپنا ہاتھ نہ بڑھائے، حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح سے ہو جائے۔ تو جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا وہی فلاح یاب ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن المقداد ابن الاسود قال، اور مقداد ابن اسود سے مروی ہے، فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ شخص نیک بخت ہے جو فتنوں سے دور کر دیا گیا، فتنوں سے جسے بچا لیا گیا۔ ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ نیک بخت ہے جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، فتنوں سے دور کر دیا گیا۔ ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ نیک بخت ہے جسے فتنوں سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا۔ ولمن ابتلی فصبر، اور فواہن، اور وہ شخص بھی نیک بخت ہے، کتنا بہتر ہے جو مبتلا ہوا تو اس نے صبر کیا۔ یہ واہن جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے، یعنی وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہو گیا اس نے صبر کیا تو وہ شخص بھی بہتر ہے، اور اس میں صبر کرنا مبتلا ہونے کے بعد بہر بہت تعجب خیز ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ثوبان قال، اور حضرت ثوبان سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا وضع السيف في امتی لم ترفع عنها الى یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، مطلب جب میری امت میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کی گردن پر تلوار رکھنا شروع کر دیں گے، تو اب وہ تلوار اس امت سے نہیں اٹھائی جائے گی روز قیامت تک،
یعنی سلسلہ وہ جاری رہے گا، خانہ جنگی کا، آپسی اختلاف و انتشار کا چلتا ہی رہے گا۔ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے مل جائیں گے۔ وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت میں سے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے، پرستش کریں گے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور یقیناً قریب ہے کہ میری امت میں 30 بڑے جھوٹے ہوں گے، 30 بڑے جھوٹے کذاب ہوں گے جو اپنے دعوی نبوت میں جھوٹے ہوں گے۔ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ، وہ سب کے سب یہ خیال کریں گے، یہ گمان کریں گے، انہ نبی، کہ وہ نبی ہے، انہ نبی اللہ، کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وانا خاتم النبیین، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ولا تزال طائفة من امتی علی الحق، اور ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ثابت رہے گی، ایک جماعت حق پر ثابت رہے گی۔ ظاہرین، وہ اہل باطل پر غالب رہیں گے۔ لا یضرهم من خالفهم، وہ لوگ انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے جو ان کی مخالفت کریں گے۔ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہر زمانے میں اس امت میں سے ایک جماعت، ایک گروہ یا ایک فرقہ حق پر رہے گا، ثابت قدم رہے گا، اہل باطل پر وہ غالب رہے گا، اس کے دشمن اسے تکلیف پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی وہ قیامت قائم ہو جائے۔ وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، حضور نے ارشاد فرمایا، تدور رحل اسلام ل35 او 36 او 37، اسلام کی چکی چلتی رہے گی، گردش کرتی رہے گی 35 سال یا 36 سال یا 37 سال۔ یہ جو او ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بل کے معنی میں ہے، مطلب 35 سال بیان فرمایا، بلکہ 36 سال، بلکہ 37 سال۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سال کا جو آگے فرق بیان فرمایا حضور نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس اعتبار سے علم عطا کیا گیا اس کے لحاظ سے آپ نے ارشاد فرمایا، یا یہ تنویع کے لیے ہے، یعنی الگ الگ صورتوں کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اسلام کی چکی چلتی رہے گی 35 سال، یعنی خوب غلبہ رہے گا، اس کا سارا نظم و نسق صحیح ہوگا، پھر اس کے بعد اس میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور 37 سال تک جو ہے زیادہ خلل پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے 35 سال بھی کہہ سکتے ہیں کامل کے اعتبار سے، 36 سال بھی کہہ سکتے ہیں کچھ کمال رہے گا، 37 سال بھی کہہ سکتے ہیں ختم ہونے کے اعتبار سے کہ آخر تک کیا اثر رہے گا اس کا، پھر گڑبڑ ہو جائے گا بالکل۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو کامیاب ہی رہے، 10 سال لگ بھگ کامیاب رہے، کوئی کہتا ہے 11 سال کامیاب رہے، کوئی کہتا ہے 12 سال کامیاب رہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے، ہر کوئی صحیح کہتا ہے اپنے اعتبار سے۔ ایک دم کامیاب 10 سال تھے، اس کے بعد پریشانیاں شروع ہو گئیں، وہ کہتا ہے 11 سال تک کامیاب رہے، بہت مطلب اچھا رہا، ان کا دبدبہ رہا، لوگ جانتے رہے ان کو، تو بھی صحیح ہے، شروعات تو ہو گئی تھی لیکن تب بھی ان کا اثر تھا۔ کہا 12 سال تک بہت کامیاب رہے، ان کا بہت اثر اس کے بعد ہی باقی رہا، لیکن جب اس کے بعد اب کوئی نہیں جانتا ان کو، کوئی عزت نہیں رہ گئی ان کی۔ تو ایسے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ فَيَهْلِكُ فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، تو اگر وہ ہلاک ہو جائیں تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ہلاک ہوئے۔ فَسَبِيلُهُمْ سَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، تو ان کا راستہ وہی ہے جو ہلاک ہوئے، ان کا راستہ۔ فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، تو ان کا راستہ ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے۔ وَإِن يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ، اور اگر ان کے لیے ان کا دین ثابت رہا، یقم لہم 70 عاما، تو یہ ان کے لیے 70 سال ثابت رہے گا۔
قلت امما بقا او مما مضى، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 70 سال اس میں سے جو باقی بچا ہے، او مما مضى یا اس میں سے جو گزر چکا، مطلب 70 سال کا شمار کہاں سے ہوگا، شروعات ہی سے یا 70 سال اب سے؟ حضور نے ارشاد فرمایا مما مضى، اس سے جو گزر چکا۔ تو اس کے بارے میں بہت تفصیل کی گئی ہے اور بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ ہجرت کے زمانے سے لے کر کے یہ رہا زور اس کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 35 میں ہوئی، تو اس وقت تک کیا بہت غلبہ رہا، سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض نے اس کو اور پہلے سے جوڑا، یعنی کہا کہ یہ ہجرت سے پہلے ہی نزول وحی سے اس کا آغاز ہو، تو اس کے پہلے 37 سال یا اور آگے پہنچے گا، جہاں تک پہنچے تو یہ 70 سال جوڑنے کے لیے 70 سال اس 35 کے بعد یا شروع ہی سے کہا گیا کہ شروع ہی سے مما مضى، تو ہجرت کے بعد سے 70 سال تک یا ہجرت سے پہلے آغاز وحی سے 70 سال تک، تو آغاز وحی 70 سال لیں گے تو 60 تک لگ بھگ 70 سال پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد سے جو فساد ہوا آپ کے سامنے ہے، جو کمزوری آئی وہ آپ کے سامنے ہے بالکل، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اور بھی اس کے علاوہ باتیں کہی گئی ہیں، لیکن چونکہ اس میں نص تو ہے نہیں اس کے تعلق سے، حضور نے ارشاد فرما دیا اب انتباہ کرنا ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی غزوۃ حنین، ابو واقد لیثی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ حنین کی طرف نکلے، مرہ بے شجرۃ للمشرکین، تو حضور کا گزر مشرکوں کے درخت کے پاس سے ہوا، کانوا یعلقون علیہ اسلحتہم، جس درخت پر مشرکین اپنے اسلحے لٹکاتے تھے، یقال لها ذات انوات، جس درخت کو ذات انوات کہا جاتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو بعض صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، کما لہم ذات انوات، جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا تھا یہ بات تو ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے لیے درخت ذات انوات ہے، تو ہم تمہارے لیے بھی ذات انوات بنا دیں۔ فقال والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لترکبن سنن من کان قبلکم، ضرور تم لوگ ان کی راہ پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، یہ تم سے پہلے یہود و نصارہ گزر چکے ہیں، جیسے ان میں بے راہ روی پیدا ہو گئی ویسے تم بھی راستہ اپناؤ گے اور چلو گے انہی راہوں پر۔ تو ذات انوات کیا ہے؟ درخت جس پر اپنے ہتھیار لٹکا دیا کرتے تھے، سفر میں جاتے تھے، کہیں رہتے تھے، آرام کرنا ہوتا تھا تو وہ خاص درخت تھا جس پر یہ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ تو اسی کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی درخت ایسا منتخب فرما دیں جس میں ہم بھی کیا ہتھیار لٹکایا کریں، تو یہ ہمارے لیے ذات انوات ہوگا جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ اسی پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بنا دیجیے ایک معبود جیسے ان کے بہت سارے معبود ہیں، تو وہ معبود کے سامنے کا سر جھکاتے ہیں، تو ایسے ہمارے لیے کوئی ہوگا ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے اپنا۔ تو اس طرح کی بات مناسبت میں کیا ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا ایسے تم لوگ کہہ رہے ہو۔ پھر بیان فرما دیا کہ جیسے پہلے کے لوگوں نے راہ کو اختیار کیا ہے اسے تم بھی اختیار کرو گے۔ راہ اختیار کرنے کے بارے میں تفصیل سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کیا ہے اسے تم بھی کرو گے، شبرن بشبرن ذراعن بذراعن۔
وعن ابن المسیب قال، اور ابن مسیب سے مروی ہے، فرمایا وقعت الفتنۃ الاولی یعنی مقتل عثمان، فتنہ اولا واقع ہوا، پہلا فتنہ واقع ہوا۔ تو پہلا فتنہ کیا تھا؟ یعنی حضرت عثمان کی شہادت۔ فلم یبقى من اصحاب بدر احد، تو اصحاب بدر میں سے کوئی باقی نہیں بچا۔ مطلب کیا ہے کہ دوسرا فتنہ شروع ہونے سے پہلے سارے اصحاب بدر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی فتنے میں سب چلے گئے، اصحاب بدر رخصت ہوتے رہے، کافی حد تک رخصت ہو گئے، یہ فتنہ واقع ہوا۔ اور دوسرا فتنہ کب واقع ہوا؟ جب سارے اصحاب بدر ختم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ فلم یبقى من اصحاب بدر احد، تو اصحاب بدر میں سے کوئی باقی نہیں بچا۔ ثم وقعت الفتنۃ الثانیہ، پھر فتنہ ثانیہ واقع ہوا، یعنی فتنہ حرہ۔ فلم یبقى من اصحاب الحدیبیہ احد، تو اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی باقی نہیں بچا۔ فتنہ حرہ جانتے ہیں؟ ہاں، یہ تو پڑھ چکے ہوں گے اس سے پہلے بھی۔ ہاں، یزید کا جو فتنہ تھا، اس میں طرح طرح کی ظلم و زیادتی ہوئی، جو تاریخ میں کیا بالکل سب سے سیاہ باب ہے تاریخ کا، کہ اس میں مدینے کی عورتوں کو اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے حلال کر دیا تھا۔ مسجد نبوی میں لوگ جو ہے گھوڑوں کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا فتنہ واقع ہوا، اسے فتنہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ اصحاب حدیبیہ کون ہے؟ کوئی بیعت رضوان والے۔ ثم وقعت الفتنۃ الثالثہ، پھر تیسرا فتنہ رونما ہوا، تیسرا فتنہ واقع ہوا۔ فلم ترفع وبالناس تباخ، تو فتنہ اٹھایا نہیں گیا، فتنہ ختم نہیں ہوا، اس حال میں کہ لوگوں کے اندر کچھ بھی طاقت و قوت ہو۔ یعنی وہ فتنہ ایک دم ختم ہی نہیں ہوا، اور مسلمانوں کی قوت بالکل ختم ہوتے چلی گئی۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ یعنی کتاب الفتن میں جو فتنوں کا تذکرہ تھا یہ ختم ہوا ہے۔ اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے، باب الملاحم کا، جو انشاءاللہ کل سے آپ لوگ پڑھیں گے۔